السلام علیکم، میں ہوں کامران عظیم اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور طویل غیر حاضری کے لیے ایک مرتبہ پھر معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹریگر ہے وہ آج سے 1 مہینہ پہلے کی خبر ہے کہ امیزون نے ایک نئی سروس، ایک نئی انسٹنس ٹائپ لانچ کی ہے EC2 میں، اور وہ ہے میک۔ جو لوگ iOS کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ سروس بنائی ہے کہ اب آپ امیزون پہ میکنٹاش ٹائپ کی انسٹنس بنا کے اس کو ایکسیس کر کے اس پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی سروس ہے، گڈ۔ جب اس کی پرائسنگ دیکھی تو وہ تھی $1 پر آور، اور 24 گھنٹوں کے پیسے وہ ایڈوانس میں آپ سے لے لیتے ہیں، اور وہ پے ایز یو گو ہے۔ تو میرے حساب سے ایک کافی مہنگا سسٹم تھا۔ تو اور میں نے جب پاکستانی دوستوں کے بارے میں سوچا اپنے، اور آف کورس انڈیا میں بھی، تو میں نے سوچا یار یہ تو بہت ہی مہنگا پڑ جائے گا، یہ ان افورڈیبل ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کسی بھی کمپیوٹر پہ کریں اور اس میں کوڈ جو ہے وہ میک کو بھیج دیں اور وہ اس میں کمپائل کرے گا جو بھی۔ آف کورس وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو ماڈل ہے، جو فلو ہے ڈیولپر کا، جو میں سمجھا ہوں کسی سے، اپنے دوست سے، وہ یہ تھا کہ میک کو ایکسیس یعنی میک کمپیوٹر لوکل ان کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی وہ سافٹ ویئر ہے کوئی ایکس کوڈ نامی، اس پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اسی پہ کمپائلیشن کرتے ہیں، پھر کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے، کوئی بائنری فائل یا پیکج فائل، اس کو وہ ایپل کے اسٹور میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ اب ایپل میکنٹاش جو ہے وہ ایک مہنگا کمپیوٹر ہے ایکسکیوز می، اور پھر اس پہ نئی پخ یہ بھی کہ اب 2013 لیٹ 2013 سے پہلے کے کمپیوٹرز اب ناکارہ ہو گئے ہیں، ان پہ وہ سافٹ ویئر کے ورژن نہیں چلتے جو اب ایپل جن کی سپورٹ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم تھی کہ اب نئے سے نئے کمپیوٹر بھی لیے جائیں، جو کہ مہنگے سے مہنگا آف کورس۔ تو یہ میں نے سوچا کہ ایسے کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے لیے اپنے گھر میں، یہاں اپنے نیٹ ورک میں ایک میکنٹاش کمپیوٹر لگایا جائے، ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے کہ کیا وہ ریموٹلی ایکسیس ہو سکتا ہے، کیا اس پہ ان کے ڈیولپرز کام کر سکتے ہیں ریموٹلی ایکسیس کر کے۔ تو اس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا تھا پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً۔ پروجیکٹ تو اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن ٹائم کی کمی تھی، تو اس پہ اس لیے مجھے وقت زیادہ لگ گیا اس کام کو کمپلیٹ کرنے میں اور آج ویڈیو تک پہنچنے میں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ایپل میکنٹاش کمپیوٹر کو کیسے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ریموٹلی۔ 2 طرح کے ریموٹلی ہیں، ایک ود ان دا لین، ود ان یور وائی فائی نیٹورک، اس میں آپ اس کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی 2 طریقے ہیں، SSH اور VNC۔ پھر کمپیوٹر یہاں میرے گھر میں لگا ہو، انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سے، اور کوئی باہر سے اس کو ایکسیس کرے، اگین اوور SSH اور VNC، تو کیا پرفارمنس ہوگی، کیا بیہیویئر ہوگا، ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں۔ تو وہ آج کا تجربہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، میرے پاس یہ ایک ڈائیگرام ہے جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ڈائیگرام بڑی سادی ہے میرے حساب سے۔ اس میں ایک انٹرنیٹ ہے، لیفٹ ایریا میں ہمارے پاس یہ میرا لوکل ہوم کمپیوٹر ہے، ہوم نیٹ ورک ہے، سوری، یہ ہوم روٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مجھے لکھنا چاہیے تھا ایکچولی کہ یہ گھر کا روٹر ہے ایک عدد، ٹھیک ہے جی، اس کو لکھ دیتے ہیں ہوم روٹر۔ ہوم روٹر، ٹھیک ہے، اوکے۔
اچھا، اس کا ایک پبلک انٹرفیس ہے یہ، اور ایک پرائیویٹ ہے آف کورس، اور پرائیویٹ ہے 192.168.0.1 0 کی اسکیم ہے اس پہ. یہ میرے پاس ایک گھر پہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے 0.10 نیٹ ورک پہ آئی پی ایڈریس پہ. اس پہ ڈاکر ہے، گٹ لیب رنر چل رہا ہے، اس میں فیڈورا سرور اینڈ سو آن. یہ میرا ورک کمپیوٹر ہے جو ابھی استعمال کر رہا ہوں میں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے. یہ ایک تجرباتی ونڈوز کا کمپیوٹر ہے جو صرف آج کی ویڈیو کے لیے میں نے اس آن کیا. اس کا کام صرف ڈیمو ہوتا ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہے. یہ وہ میک کمپیوٹر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے 0.54 آئی پی ایڈریس کے اوپر. اس پہ کامران، خالد اور بلڈر نامی 3 یوزر اکاؤنٹس ہیں. اور چونکہ اس پہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے تو اس پہ گٹ انسٹالڈ ہے، اور اس پہ آف کورس جو آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہیں آئی او ایس کی، اس کی ریپوزیٹوری یہاں پہ لوکلی موجود ہے آپ کے یوزر نیم کے انڈر. اور پھر آپ اس کو گیٹ پش اینڈ پل سارا کچھ کرتے ہیں یہاں سے، تو وہ ہم دیکھیں گے ابھی کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے، ابھی ہم گیٹ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس نیٹ ورک میں ایک میک کمپیوٹر لگاؤں جو میں لگا دیا، اور اس کو میں اپنے لینکس کمپیوٹر سے اوور SSH اور اوور VNC ایکسس کروں. ونڈوز سے بھی یہی کام کروں کہ میک کو ایکسس کروں اور پرفارمنس دیکھوں کہ کیسی ہے. VNC کی پورٹ ہے بائی ڈیفالٹ 5900 اور SSH کی پورٹ ہوتی ہے ہمیشہ بائی ڈیفالٹ 22. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا سینیریو. اس کے لیے میں نے ایک ریپوزیٹوری بنائی ہے، پبلکلی اویلیبل ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی بنائی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ میں نے سٹیپس لکھے ہیں کہ کیا کیا سٹیپس آپ نے کرنے ہیں. میرے کیس میں میک کمپیوٹر کا IP امپورٹنٹ تھا، میں نے یہاں لکھ دیا ہے، اور وہ سارے سٹیپس پھر اب اس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. گڈ، یہ ریپوزیٹوری ہے، اس میں انسٹرکشنز ہے، اس کو ہم فالو کریں گے. اور میں آپ کو سیٹ اپ بھی دکھا سکتا ہوں ایکچولی میرے پاس جو ہے اس وقت. ایک منٹ، یہ وہ جی سیٹ اپ ہے میرا ڈیسک ٹاپ کا. ایکچولی یہی میرا اسٹوڈیو بھی ہے جس سے میں ابھی یہاں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں. اس میں یہ میرا لوکل کمپیوٹر ہے لینکس، یہ وہ ونڈوز کا کمپیوٹر ہے جو تجربات کے لیے صرف، اور یہ پیچھے وہ میک کا کمپیوٹر ہے. اور اس میک کے کمپیوٹر کی بھی کہانی مزے کی ہے کہ یہ لیٹ 2013 16 GB ریم 500 GB ہارڈ ڈسک، یہ اس کے اسپیسیفکیشنز ہیں. مجھے چونکہ اوور VNC ایکسیس کرنا تھا، اوور SSH ایکسیس کرنا تھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سستا ترین ملے چاہے اسکرین اس کی فالٹی ہو، اور ایگزیکٹلی وہی مجھے ملا. اس کمپیوٹر کی یہ اسکرین جو ہے میک کی سائڈ سے ڈیمیجڈ ہے، یہ یہاں سے ڈسپلے نہیں نظر آتا، اس کا تھوڑا سا مینیو بھی نہیں نظر آتا. لیکن اس کی خیر ہے کیونکہ میں یہاں HDMI کے ساتھ یہ اسکرین جوڑتا ہوں اور میں اس کا ڈسپلے یہاں پر دیکھ سکتا ہوں، پھر سارا اس کو نارمل لوکل انٹرفیس کے اوپر اس کو میں آپریٹ کر سکتا ہوں. تو اٹس ویری گڈ، میرے لیے بہت کافی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا وہ سیٹ اپ جو اس وقت ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے، صرف آپ کی تسلی کے لیے میں نے تصویر دکھائی ہے. اوکے، واپس جاتے ہیں اپنی ڈائیگرام پہ. یہ ڈائیگرام تھی، اور ریپوزیٹوری جس میں انسٹرکشنز ہیں وہ کدھر ہے بھلا؟ یہ تو ہم شروع کرتے ہیں. لاگ ان ٹو یور میک ڈائریکٹلی آن کنسول ایز ایڈمن، جو کہ یوزر کامران ہے میرے کیس میں. اس میں نے انٹریکٹیولی فرسٹ ٹائم جب میک سیٹ اپ کیا تو اس پہ ایک یوزر بنا لیا اور اس کو ایڈمنسٹریٹو رائٹس دے دیے. پھر اس میں نے سسٹم پریفرنسز شیئرنگ میں گیا اور میں نے اس میں یہ چیزیں آن کی، اسکرین شیئرنگ، الاؤ ایکسیس فار آل یوزرز، اور ریموٹ لاگ ان، جس کی وجہ سے SSH انیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں نے کر دیں، اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس کی اسکرین شاٹس موجود ہیں، پکچرز.
تو وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جب میں نے یہ سیٹ اپ کیا ابھی شاید نہیں ہے، سوری، بعد میں دیکھتے ہیں. خیر یہ سب میں نے کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایس ایس ایچ کی اس میں ٹرانسفر کی. بائی ڈیفالٹ میک جو ہے وہ پاسورڈ بیسڈ آتھینٹیکیشن ایکسیپٹ کرتا ہے ایس ایس ایچ کے اوپر، جو کہ خطرناک ہے. لیکن شروع میں ہمیں وہ چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو پاسورڈ بیسڈ ایکسیس کر کے اس تک کی پہنچانی ہے اپنی. پھر جب کی پہنچ جائے گی پھر ہم اس کا پاسورڈ بیسڈ ایکسیس بند کر دیں گے اور پھر ہم جو ہے کیا کریں گے کہ اس کو کی بیسڈ ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ انیشیل سیٹ اپ تھا جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لاگ ان کرتے ہیں. میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے لینکس کے اوپر وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور اس کا نام ہے ریمینا، ریموٹ ڈیسک ٹاپ کلائنٹ. یہ آر ڈی پی کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ وی این سی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور کئی وی این سی کے کلائنٹس ایسے ہیں سافٹ ویئر جو میک سے کنیکٹ نہیں ہوتے. یہ والا سافٹ ویئر میک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ونڈوز کے بھی تقریباً تمام کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی بھی بات آئے گی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کامران ڈائریکٹ وی این سی. اس سیٹ اپ میں اس کو کلک کرتا ہوں میں تو یہ کنیکٹ ہو گیا اس کے ساتھ یہ. ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے اس حالت میں نظر آئے، اتنا بڑی سی اسکرین نظر آئے اور آپ کی اسکرین پہ پورا نہ آئے ہیں. یہ کوائٹ پاسبل ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ لیفٹ پہ یہ ایک بٹن ہے ریمینا میں اسکیل موڈ، اس سے اسکیل ہو جائے گا. اب یہ پوری اسکرین آپ کی اسکرین کے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئی. پھر ریمینا میں ایک اور آپشن ہے کہ فل اسکرین موڈ، تو آپ فل اسکرین کر دیں. اب یہ آپ کا جو میک کمپیوٹر ہے وہ فل اسکرین میں آپ کے پاس لوکل لینکس کے کمپیوٹر پہ نظر آ رہا ہے. اس میں ہم لاگ ان کرتے ہیں، پاسورڈ لکھتے ہیں یہاں پہ، انٹر. یہ لاگ ان ہو گیا. یہاں پہ کچھ جو سیٹنگز کی ہیں میں نے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو میں ابھی بات کر رہا تھا نا کہ شیئرنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یہاں جائیں آپ. سوری، اسٹارٹ سے بات کرتے ہیں. اس کو بند کر دیا، اس کو مینیمائز کر دیتے ہیں. یہ مینیمائز، اللہ اکبر، مجھے میک کا بالکل تجربہ نہیں ہے. او بھائی تھینک یو. اچھا جی، یہاں نیچے جی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سسٹم پریفرنسز، اس کو کلک کریں. تو اور آپ پرفارمنس پہ بھی تھوڑا سا بیک آف یور ہیڈ اس کو نوٹ رکھیں کہ یہ کس طریقے سے ونڈوز کھل رہی ہیں اور کیسے یہ آپریٹ ہو رہی ہیں، کتنی سپیڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے. سسٹم میں شیئرنگ میں آپ نے ریموٹ لاگ ان انیبل کرنا ہے، چیک مارک، اور اس کو کہنا ہے آل یوزرس. اس سے ایس ایس ایچ انیبل ہو جائے گا. اور اسکرین شیئرنگ پہ جا کے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ الاؤ ایکسیس فار آل یوزرس. اور یہاں آپ کو بتائے گا بھی کہ دس کین بی ایکسیسڈ اوور وی این سی. پھر اس میں کمپیوٹر سیٹنگز کا بٹن ہے اسکرین شیئرنگ میں، اس کو دبا کے ایک نظر دیکھ لیں کہ اینی ون میں ریکویسٹ پرمیشن ٹو کنٹرول اسکرین. ٹھیک ہے، وہ اینی ون یہ نہیں کہ دنیا کا ہر بندہ اس پہ آ سکتا ہے، بلکہ جس کے پاس کریڈینشلز ہوں گے وہی لاگ ان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وی این سی ویورز میں کنٹرول اسکرین ود دا پاسورڈ، یہ ایک ایڈیشنل پاسورڈ مانگے گا ہر دفعہ آپ سے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیوں ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا ریزن. ابھی بھی تو میں نے بغیر اس آپشن کے ہی لاگ ان کیا ہے نا آپ کے سامنے، اور اس نے مجھ سے پاسورڈ مانگا ہے جو میرے یوزر کا پاسورڈ تھا، تو وہ کافی ہے. بیچ میں ایک اور ایکسٹرا اسٹیپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کینسل. یہ دو آپ نے سیٹنگز کر لیں.
پھر بہتر ہے جب آپ اگر یہاں موجود ہیں ہی تو آپ 2-4 اور سیٹنگز بھی کر لیں. ایک سے تھوڑی سی پرفارمنس میں امپروومنٹ آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ ڈاک اینڈ مینیو بار. اس کو کلک کریں اور اس کو کہیں کہ جی یہ جو منیمائز ونڈو یوزنگ، یہاں پہ ہوگا جینی ایفیکٹ بائی ڈیفالٹ، اس کو کہیں اسکیل ایفیکٹ. تو وہ جو فالتو کی اینیمیشن ہے وہ کٹ آف ہو جائے گی، اور اینیمیٹ اوپننگ ایپلیکیشنز اس کی ضرورت نہیں ہے، فالتو کی اینیمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تھوڑی سی پروسیسنگ پاور بچے گی آپ کی. اچھا، یہ کمپیوٹر خود میرا خیال ہے i5 ہے، لیکن پھر بھی ہم جتنا اس کی پرفارمنس امپروو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اچھا جی، اب یہ اسکرین کیوں نہیں اپڈیٹ ہوئی؟ کیا ہو گیا؟ ایسے تو اس کا بیہیویئر نہیں تھا، کچھ اور معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ. اچھا، کوئی گلچ تھا اس میں، مجھے نہیں پتا نیٹ ورک میں کوئی پرابلم تھی یا کیا. بہرحال تو یہ تھوڑی سی سیٹنگز آپ نے یہاں پہ کرنی ہے. ایک آپ نے شیئرنگ سیٹ کر دیا، آپ نے ڈاک سیٹ کر دیا. ڈیسک ٹاپ اینڈ اسکرین سیور میں بھی یہ جو پکچر ہے اس کی جگہ آپ سادہ کوئی کلر لے سکتے ہیں تاکہ وہ فالتو میں اس کو لوڈ نہ کرے. ٹھیک ہے، سادے کلر پہ گزارا کریں، تھوڑی سی اور میموری اس سے بچ جائے گی. اور فالتو کی رینڈرنگ جو ہے، VNC جو ہے نا، ورچوئل نیٹورک کمپیوٹنگ، یہ گرافیکل انٹرفیس کو آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. تو جتنی کم گرافیکل ڈیٹیل ہوگی اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، اتنا اچھا ہے. اگر کوئی ہیوی سی تصویر ہوگی بیک گراؤنڈ میں تو وہ ہر وقت اس کو ریفریش کرتے ہوئے اس کو ٹائم لگائے گا، اور آپ کا وہ نیٹ ورک کو بزی رکھے گا ایک فضول ایک چیز کے لیے. موسٹ آف دا ٹائم ڈیسک ٹاپ کی جو بیک گراؤنڈ اس کو آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، آپ کی جو مین اسکرین ہے آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوڈنگ کر رہے ہیں براؤزر میں یا وٹ ایور. اچھا، آپ نے ڈیسک ٹاپ بھی کر دیا، ڈاک بھی کر دیا. اب آپ نے جناب بیٹری پہ جا کے آپ نے اس کو کہنا ہے پاور اڈاپٹر پریونٹ کمپیوٹر فرام سلیپنگ آٹومیٹیکلی. یہ صرف ان کمپیوٹرز کے لیے ہے جن کو آپ نے ہر وقت آن رکھنا ہے. جیسے میں نے یہ کمپیوٹر لیا ہے کہ میں اس کو ہر وقت آن رکھوں گا، یہ باہر انٹرنیٹ سے ایکسیس ہوگا کسی بھی لمحے. کوئی بھی میرا دوست جو جن کے لیے میں نے لیا تجربے کے لیے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کا آن رہنا ضروری ہے. تو پریونٹ کمپیوٹر فرام سلیپنگ آٹومیٹیکلی، اس کی ایک کمانڈ لائن بھی ہے، وہ مجھے اس وقت بھولی ہوئی ہے کہ وہ کیا تھی، ڈھونڈی تھی نیٹ پہ، مجھے اب بھول گئی ہے. اینی وے واپس جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. تو اس میں نے پھر مزید کیا کیا، جب میں نے اپنا یوزر سیٹ کر لیا، ایڈمن ہوں میں اس کے اوپر، اب میں نے نئے یوزرز کریٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ادھر گیا اور یہاں پر یوزرز اینڈ گروپس اس کو کلک کیا میں نے. اور یہاں پر میں نے کچھ یوزرز بنائے ہیں، خالد اور بلڈر اینڈ ادرس. ٹھیک ہے، یہ میں نے یوزرز خالد اور بلڈر. خالد جو ہے وہ میرے دوست کا نام ہے جنہوں نے اس کو ایکسیس کرنا ہے، اور بلڈر جو ہے یہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں CI کے تھرو اس کو ایکسیس کریں گے. تو اس وقت بلڈر جو یوزر ہے وہ کام آئے گا، لیکن وہ آج کی ویڈیو میں نہیں ہے. بہرحال یہ میں نے کام سارے اس پہ کر دیے اور یوزرز کو پاسورڈ دے دیا، اینڈ دیٹس اٹ. یہ اسٹینڈرڈ یوزرز ہیں، ان کو ایڈمن ہونے کی خاص ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر آپ یہ ہیڈ ایک اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو کمپیوٹر پرووائڈ کیا ہے صرف، اور جو دوسری سائٹ پہ کوئی ٹیم لیڈر جو ہے، جیسے خالد صاحب ٹیم لیڈر ہیں ادھر، وہ اس کی ذمہ داری لے لیں اس میک کمپیوٹر کی ایڈمنسٹریشن کی، تو ٹھیک ہے، پھر ان کو آپ ایڈمن یہاں پہ سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ کام سارا ہو گیا. اب آپ کا یہ میک کا جو کمپیوٹر ہے
یہ ریڈی ہے فار ویریس اسٹیپس. اب میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ ذرا وی این سی کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں پھر سے، کیونکہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ڈائریکٹ وی این سی میں نے ایک نام دیا ہے اپنے ریمینا میں کنیکشن کو، اس میں سیٹنگز کیا ہیں. ٹھیک ہے، سادی سی سیٹنگز ہیں. اس میں آپ اس کنیکشن کو ایک نام دیں گے. سرور یہ کہاں پہ ہے اس وقت؟ یہ میرے لوکل نیٹ ورک پہ، اس کا یہ آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ یوزر نیم کیا ہے، اس کا پاسورڈ کیا ہے. کلر ڈیپتھ جو ہے وہ منیمم 16 بٹ سپورٹ کرتا ہے میک. ٹرو کلر کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب میں، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ وی این سی پہ ٹریفک صرف کلرز کی ایکسچینج میں ہی ضائع ہوتی رہتی ہے. اتنے ہائی کلرز آپ کو اسکرین پر نہیں چاہیے وی این سی پہ. اور 8 بٹ پہ وہ چلتا نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. 16 بٹ پر سیکنڈ، 16 بٹس پر پکسل، یا پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اینی وے کوالٹی جو ہے کوالٹی پور ہوگی لیکن پرفارمنس فاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت ہائی کوالٹی چاہیے تو بیسٹ کر لیں، لیکن پھر پرفارمنس سلو ہوگی. بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وی این سی ہے، یہ گرافیکل انٹرفیس کو اوور دا نیٹ ورک آپ کے پاس لا رہا ہے، جو کہ بہت ایکسپینسو آپریشن ہے نیٹ ورک وائز. بہت نیٹ ورک بینڈ وڈتھ اس میں کنزیوم ہوتی ہے. تو کوالٹی پور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کی بورڈ اس کے اوپر جو لگا ہے وہ نارویجن ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی خاص کی بورڈ کی میپ کیز جو ہیں وہ فارورڈ کریں، لیکن نارملی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بعد کی باتیں ہیں. اس وقت یہ ٹھیک چل رہا ہے، سارا کچھ کانفیگرڈ ہے کریکٹلی. ایکچولی اس کمپیوٹر پہ یو ایس کی بورڈ ہے، کسی امریکن سے میں نے خریدا یہاں لوکلی. تو اور میں جو کیز، میرا جو ورک کمپیوٹر ہے یہ والا، اس پہ نارویجن کی بورڈ ہے، لیکن وہ کیز کریکٹلی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں اور سینڈ ہو جاتی ہیں خود بخود بغیر کسی کی بورڈ میپنگ کے. میرے پاس جو ڈیش ہے نا، مائنس یا ہائفن، میرے نارویجن کی بورڈ پہ وہ شفٹ کے ساتھ ہے، صرف ڈیش پریس کرتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر یو ایس لے آؤٹ ہے تو شفٹ کے ساتھ سلیش کی ہے، ڈیش اوپر ہے کہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. اینی وے ایڈوانس میں دیکھتے ہیں. شو ریموٹ کرسر، یہ ہمیں چاہیے. باقی ان میں سے کوئی آپشن ڈسیبل نہیں کرنی، کوئی آپشن چیک مارک نہیں کرنی میرا مطلب ہے. بیہیویئر میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. ایس ایس ایچ ٹنل اس وقت ڈسیبلڈ ہے، تبھی انیبل کا بٹن نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ڈسیبلڈ ہے. اوکے، اور یہ ڈائریکٹ وی این سی پہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. اس کا جو پروٹوکول ہے یہاں پہ وہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ وی این سی پلگ ان، یہ والا، ناٹ لسنر پلگ ان بٹ وی این سی پلگ ان. اچھا، سیو، اور پھر میں اس کو کنیکٹ کروں گا تو یہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ یوزر نیم پاسورڈ اس کو دیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ لاک اسکرین پہ آ گیا ہے کہ جی پاسورڈ پاؤ وچ. تو ہم ڈال دیتے ہیں پاسورڈ. اس کے اندر کیا ہے پاسورڈ بلا؟ یہ ٹھیک ہو گیا. اوکے، یہ ٹھیک چل رہا ہے. اب میں ایسے کرتا ہوں، ٹیمپریرلی اس اسکرین کو میں منیمائز کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسٹرکشنز اور کیا ہیں. تو آپ نے اسکرین شیئرنگ، ریموٹ لاگ ان انیبل کر دیا، بیٹری پاور ایڈجسٹمنٹ کر دی. ٹھیک ہے جی. ایس ایس ایچ سیٹنگ میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنی لوکل کمپیوٹر پہ، لینکس یا ونڈوز، اس پہ سے اپنی ایس ایس ایچ کی کی ٹرانسفر کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ پہ میکنٹاش کے کمپیوٹر کے اوپر. اور میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کے پاس کوئی کی جنریٹڈ ہے ایس ایس ایچ کی پیئر، تو اس سے اس کی کیا کرے گا کہ پبلک کی جو ہے وہ ادھر ٹرانسفر کر دے گا. جب ایک دفعہ کی ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو یہ فائل اوپن کر کے ایز روٹ
میکنٹاش کمپیوٹر پہ آپ اس کی یہ 2 سیٹنگز ڈسیبل کر دیں، SSH ریسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ لاگ ان کر کے دیکھیں کہ کیا اس دفعہ وہ آپ سے پاسورڈ مانگتا ہے یا کی کے ساتھ لاگ ان کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس نے لاگ ان کر دیا ہے کی کے ساتھ، اور یہ دستی ادھر آ گیا ہے میک کے شیل پرومپٹ کے اوپر۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے پاس فریز کیوں نہیں مانگی، تو ایسے نہیں ہے کہ میری کی میں پاس فریز نہیں ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ چونکہ یہ میرے لینکس کمپیوٹر پہ کی موجود ہے اور میں ایسے کئی سرورز کو ایکسیس کرتا ہوں، تو وہ کی آلریڈی فرسٹ ٹائم جب یوز ہوئی تھی تو اس کا پاس فریز جینوم نے لے لیا تھا اور اس کو اپنے پاس میموری میں رکھ لیا تھا۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں یہ کی یوز کرتا ہوں کسی بھی سرور پہ، تو وہ خود ہی اس میموری لوکیشن سے اس پاس فریز کو خود ہی اپلائی کر لیتا ہے، اور یہی کام یہاں بھی ہوا۔ ڈسیبل سم ڈاک ایفیکٹس یہ ہم کر چکے ہیں۔ لاگ ان ٹو میک اوور VNC یہ ہم کر چکے ہیں ابھی۔ سارا کچھ میں VNC سے ہی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ ریمینا سیٹنگز کی اسکرین شاٹس میں ڈال دوں گا، ابھی میں نے آپ کو آلریڈی ویڈیو میں دکھا دی ہیں۔ جب آپ VNC سے کنیکٹ کر لیں گے آپ کو میک کی اسکرین نظر آئے گی، اور ون مور ٹائم بھی لاگ ان کروا سکتا ہے وچ از اوکے۔ اور یہ بھی بات ہو گئی کہ اگر اسکرین فٹ نہیں ہو رہی تو ٹاگل اسکیل موڈ انیبل کریں، اور ٹاگل فل اسکرین موڈ بھی آپ انیبل کریں، یہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈیشنل سافٹ ویئر اگر انسٹال کرنا ہے اس پہ، جیسے ہوم بریو، تو اس کی یہ کمانڈ ہے، یہ نارمل یوزر کے طور پہ آپ ایگزیکیوٹ کریں تو اس سے بریو کی کمانڈ اویلیبل ہو جائے گی۔ پھر بریو کو یوز کرتے ہوئے آپ باقی سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں، جیسے بریو انسٹال گٹ میں نے کیا ایز نارمل یوزر، اور وہ گٹ ورژن میں نے لکھا تو مجھے وہ گٹ کا ورژن نیا بتا رہا ہے۔ اب میں ایکس کوڈ اگر انسٹال کرنا چاہتا ہوں، میں انسٹرکشنز پہ گیا اس جگہ پہ تو نظر آیا کہ ایکس کوڈ جو ہے وہ 8 گیگا بائٹس کا، اس کو 30 گیگا بائٹ سپیس کمپیوٹر ڈسک پہ چاہیے، اور پتہ نہیں کیا اتنے ہزاروں گیگا بائٹس کی یہ فضول میں، میرے خیال میں پتہ نہیں کیا اس کے اندر انہوں نے ایسا ایٹم بم ڈالا ہوا ہے کہ اس کو 30 گیگا بائٹ جگہ چاہیے۔ انہوں نے ونڈوز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈسک کنزمپشن میں۔ اینی وے، تو یہ سٹیپ میں نے ابھی نہیں کیا، لیکن میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے الحمدللہ، تو اس پہ یہ ذرا جلدی ہو جائے گا۔ پاکستان میں مجھے انڈیا کا نہیں پتہ، پاکستان میں تو جن نیٹ ورک پرووائڈرز کو میں جانتا ہوں تو وہ کوئی خاص پرفارمنس ان کی نہیں ہے۔ جتنے میرے دوست ہیں وہ اکثر روتے ہوئی مجھے آواز ان کی آتی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ اینی وے، اچھا جی، اب لینکس سے میں نے آپ کو دکھا دیا یہ سارا کام کر کے، ٹھیک ہے۔ ونڈوز سے کیسے کریں گے؟ تو ونڈوز سے ایسے کریں گے جناب کہ ونڈوز کمپیوٹر کو ایکسیس کرتے ہیں ہم پہلے، کدھر ونڈوز کمپیوٹر، یہ میرے ساتھ رکھا ہوا ہے ادھر، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو RDP پہ ایکسیس کروں گا، ریموٹ ڈیسک ٹاپ پروٹوکول پہ 0.60، ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو فل اسکرین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا یاد آ گیا، لیٹس فنش سیٹنگ اپ، پتہ نہیں کیڑی ڈیوائس، چل جان دے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا مل گیا نیا۔ اس کو میں پاز کر کے آگے کر دیتا ہوں، آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ اچھا جی، اپیرنٹلی ونڈوز جو ہے نا خود ہی سے بغیر میرے سے پوچھے خود ہی سے اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو بدتمیزیاں ہیں ان کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ چلو جاؤ، اس کو کیسے دور کروں، گیٹ سٹارٹیڈ، او بھائی جا، اتنے مشکل انٹرفیس یہ بناتے ہیں، نان انٹویٹیو، زبردستی فورس کرتے ہیں اگلے کے اوپر، گردن پہ انگوٹھا جس کو کہتے ہیں نا، گردن پہ انگوٹھا رکھ کے کام کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے خود بند کی ہوئی ہے ڈاکر سروس، چل جا پرے ہو، ٹھیک ہے جی، شکر ہے۔
چلو جی ایک یوزیبل انٹرفیس آ گیا میرا خیال ہے، اور اس براؤزر کی مجھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ ایکسپلورر از دی بیسٹ براؤزر ٹو ڈاؤن لوڈ ادر براؤزرس. چلیں جی یہ ونڈوز کا کمپیوٹر آ گیا جی، اس کا ڈیسک ٹاپ ہے، یہ بہترین چل رہا ہے. نو بھائی یہ بہترین چل رہا ہے آپ کے سامنے یہ سارا کچھ انٹرفیس. اس کے اوپر میں نے وی این سی انسٹال کیا، وی این سی ویور، اور میرے تجربے کے مطابق نہ ٹائٹ وی این سی چلا، نہ ٹائیگر وی این سی چلا، نہ پتہ نہیں اور 2-3 اور ٹرائی کیے، صرف ریئل وی این سی چلا میک کے لیے خصوصاً. تو وہی موجود ہے اس وقت یہاں پہ ریئل وی این سی. اس کی کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے، میں یہاں سے آپ کو اس کو ڈیلیٹ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ اس کا آئی پی ایڈریس لکھیں گے اس میک کمپیوٹر کا 0.54 انٹر کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا جناب کہ جی انسیکیور کنیکشن ہے، یور authentication details will not be transferred securely, it connection won't be encrypted. کیونکہ آف کورس ہم ڈائریکٹ وی این سی پورٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں جو کہ ٹی سی پی کے اوپر ہے، ہم سیم نیٹ ورک پہ موجود ہیں، تو میں فضول میں بیچ میں کوئی انکرپشن جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وارننگ ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے جانے دیتے ہیں. کنٹینیو. اب وہ کہہ رہا ہے جی یوزر نیم پاسورڈ دے ادھر، ٹھیک ہے جی. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ خالد کے نام سے لاگ ان ہو جاتے ہیں. کامران کے نام سے اگر آپ غور کریں تو کدھر ہے، اس اسکرین کو بند کر دیتے ہیں. کامران کے نام سے آلریڈی میں لاگڈ ان تھا کہیں ایک چھوٹی اسکرین پہ، ابھی نظر آ جائے گی. تو اب ہم خالد جو دوسرا یوزر ہے اس سے لاگ ان کرتے ہیں. خالد پاسورڈ ڈالتے ہیں، خالد صاحب کا مشہور زمانہ پاسورڈ جو ان کا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو میں نے سیٹ کیا. ریممبر پاسورڈ، ٹھیک ہے جی، اوکے. لو جی یہ آ گیا جی دستی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اس کی بھی میں نے وہ بیک گراؤنڈ پکچر ڈسیبل کر دی تھی تھوڑی دیر پہلے، اور ڈاگ شاک کے ایفیکٹس جو ہیں وہ سارے بند کر دیے تھے. تو یہ دیکھیے یہ اس کا بیہیویئر ہے ونڈوز کے اوپر بالکل. نوٹ پیڈ چلا لیتے ہیں، پتہ نہیں نوٹ پیڈ ہے کہ کیا ہے. اچھا اب اس نے یہ بھی پوچھنا بھی ہے، یا اللہ، ایک نوٹس کی ایپ چلانے میں اتنے سوالوں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اینی وے چلو جی دس از ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی. لو جی ہم نے ایک پیس آف کوڈ بھی لکھ لیا. گٹ ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ آئے گا کہاں سے؟ ٹرمینل یہاں پہ ہے کوئی؟ میک میں ٹرمینل ہوتا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے ہوتا ہے یہ. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو پبلک ایک ریپوزیٹوری ہے اس کو پل کر سکتے ہیں یہاں پر. یہی والی پل کر لیتے ہیں ریپوزیٹوری جس کا نام تھا یہ ڈیولپمنٹ آن شیئرڈ میک گٹ لیب کے اوپر. براؤزر میں کھول لیتے ہیں. براؤزر میرا خیال ہے اس کا یہ ہے سفاری. اب یہ سارا ونڈوز پہ میں لاگڈ ان ہوں. ونڈوز پہ فل اسکرین کرنے کے بعد میں ونڈوز سے وی این سی کر کے میک پہ چلا گیا ہوں اور یہ میک کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کے پاس ونڈوز کے کمپیوٹر ہیں یہ ڈیمو ان کے لیے 192.168 نہیں سوری gitlab.com/kamranazim/development on shared dash mac I think یہی نام ہے ریپوزیٹری کا بالکل. اس کو ہم کلون کر لیتے ہیں جی، کاپی، اور ٹرمینل پہ گئے. دیکھیں وہ جینی ایفیکٹ ڈسیبلڈ ہے نا، تو وہ صرف اسکرین جو ہے وہ ایکٹیو فوراً ڈسپلے ہو جاتی ہے. پیسٹ، اچھا یہاں لکھتے ہیں گیٹ کلون دس ریپوزیٹوری. تو یہ ریپوزیٹوری کلون ہو گئی میری ڈائریکٹری میں، یہ آ گئی، ٹھیک ہے. تو آپ اب اس میں کمٹ پش سب کچھ کر سکتے ہیں.
اگر آپ اس میں یوزر نیم اور ٹوکن شوکن سارے جو ہیں کریکٹلی سیٹ اپ کر دیں. اسی طرح آپ کی کوئی بھی ریپوزیٹوری ہوگی اس کو پھر یہاں سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ کوڈ آپ نے لازمی کسی گٹ کی ریپوزیٹوری میں رکھنا ہے. اگر آپ گٹ نہیں یوز کرتے تو پھر افسوس کی بات ہے، بہت سخت. پھر آپ یہ چھوڑیں اور پہلے گٹ کا کورس کریں یا اس کی کوئی ویڈیوز دیکھیں، گٹ سیکھیں پہلے. اینی وے، تو یہ جناب آپ نے دیکھ لیا کہ لینکس سے بھی ہم نے ایکسیس کر لیا، ونڈوز سے بھی ایکسیس کر لیا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں اس کا کام کہ میک کو میں کہتا ہوں کہ جی ان فل اسکرین. اچھا، ونڈوز کا فزیکل کمپیوٹر، سوری. اور یہ خالد کے نام سے میں لاگڈ ان ہوں، یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ونڈوز کے اندر سے میک کے اندر. اور یہ میں کامران کے لاگ ان سے ڈائریکٹلی وی این سی کے اندر لاگڈ ان ہوں علیحدہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 3 4 بندے جتنے سسٹم میں جان ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں وی این سی کے اوپر. یہ یوزر کامران ہے، ہو ایم آئی. ویسے تو لکھا یہ روٹ سے میں لاگڈ ان ہوں، سوڈو کیا تھا میں نے، ہو ایم آئی. تو یہ کامران ہے. اور یہاں جو ہے ونڈوز کے تھرو جب میں وی این سی کر کے اس پہ گیا ہوں تو آف کورس یہ خالد ہے. گڈ. 2 ڈفرینٹ انٹرفیسز ہیں، بیک گراؤنڈ بھی ایک کا گرین ہے ایک کا گرے ہے. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ڈیمو کمپلیٹ ہو گیا کہ آپ نے میک کو ایکسیس کیسے کرنا ہے ود ان دا نیٹورک. تو اب اس کی سمری کیا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ کہ اب آپ کا ایک چھوٹا اگر سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو بجائے اس کے کہ ہر ڈیولپر کے لیے ایک میک خریدیں، آپ پوری ٹیم کے لیے ایک اچھا میک خریدیں. جو آج کی تاریخ میں مجھے جتنا علم ہے اس کے مطابق لیٹ 2013 سے بعد کا کوئی کمپیوٹر ہو. ٹھیک ہے، 2014 15 16 17 18 19 20 وٹ ایور جو آپ افورڈ کر سکیں وہ آپ نے ایک لینا. ریم زیادہ ہو، اس میں 16 ہو جی بی ہو یا 32 جی بی ہو آئیڈیلی. i5 یا اس سے اوپر کا پروسیسر ہو، اور ڈسک بھی جو ہے وہ 300 کے سے زیادہ ہی ہو، 250 سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ مختلف سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہوں گے. یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک خرید لیں، اپنے نیٹ ورک میں لگا دیں، تمام ڈیولپرز کے جو آئی او ایس پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس پہ اکاؤنٹس بنا دیں، اور سب کو لوکل کام کے لیے، یعنی ہر ایک کا جو ورک اسٹیشن ہوگا یا لوکل کمپیوٹر، ورک کمپیوٹر، وہ کوئی بھی لینکس یا ونڈوز کا ایک عام سا کمپیوٹر ہو سکتا ہے جو کہ سستے ملتے ہیں. اور اس پہ سے اس کے اندر وہ باقی کی اپنا جو باقی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ کریں، اور جب لینکس میک کی ضرورت ہو تو وی این سی کر کے میک کمپیوٹر کو ایکسیس کر لیں اپنے اکاؤنٹ کو، اور وہاں پہ پھر کام کریں. تو اس طرح بہت بچت ہوگی آپ کی پیسوں کی. ٹھیک ہے، بالکل. اور اگر آپ کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہے تو آپ صرف 4-5 دوست ہیں، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول دوست ہیں، تو وہ آپ بھی آپس میں پیسے ڈال کے ایک کمپیوٹر خرید سکتے ہیں میک کا، اور وہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ آپ 4-5 مل کے اس کو ایکسیس کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آئیڈیا ہے اوور انٹرنیٹ. ویڈیو اس کی نیکسٹ آنے لگی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، گڈ. تو چلیں پھر اس ویڈیو کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس سارے کو میں کنیکٹ کروں گا اوور سیپریٹ انٹرنیٹ کنیکشن. ٹھیک ہے، صرف میک کنیکٹڈ رہے گا میرے ہوم نیٹ ورک سے، اور لینکس اور ونڈوز کو میں باہر کے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر کے باہر سے ایکسیس کروں گا. اس کو کیسے کرنا ہے وہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.